آشوب چشم سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 8,851 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 3,000 کے قریب مریض متاثر ہوئے۔ سجاد حسین کی رپورٹ ہے۔ آشوب چشم کی وبا گھر گھر پھیلنے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 8,851 مریض رپورٹ۔ لاہور میں 3,000 کے قریب مریض اس وبائی مرض میں مبتلا ہوئے۔ لاہور میں آشوب چشم سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 6,506 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں اب تک آشوب چشم کے 74,220 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں آشوب چشم سے سب سے زیادہ بھاولپور کے شہری متاثر ہوئے۔ بھاولپور میں 24 گھنٹے کے دوران 3,082 مریض سامنے آئے۔ بھاولپور میں مجموعی طور پر 14,743 مریض رپورٹ ہو چکے۔ فیصل آباد آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران 662 افراد آشوب چشم میں مبتلا ہوئے۔ فیصل آباد میں آشوب چشم سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8,335 ہو گئی ہے۔ آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں لاہور تیسرے نمبر پر ہے۔ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ تمام ہسپتالوں کو الرٹ جاری کر دیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنز کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تمام ہسپتالوں میں آئی ڈراپس وافر مقدار میں مہیا کر دیے۔ تمام سرکاری ہسپتالوں میں، چاہے وہ بڑے شہروں کے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں یا تحصیل ہیں، وہاں جتنے ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کو کہا ہے کہ 24 گھنٹے اپنے ڈاکٹروں کو آن بورڈ کر دیں۔ وہاں ہم نے کہا ہے کہ تمام کوئی ڈراپس، ویسے تو یہ وائرل انفیکشن ہے، اس میں ڈراپ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کہیں مریض ڈاکٹر سمجھتا ہے اور مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہے، سوزش ہے آنکھوں میں، پانی زیادہ آ رہا ہے، پین ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ہم ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو ہم نے وہ بھی فراوانی میں ڈراپس وغیرہ مہیا کروا دیے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے آشوب چشم میں مبتلا ملازمین کو رخصت دینے کی چھوٹ دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ریب کا آشوب چشم کی غیر معیاری دوا کی فروخت پر ایکشن۔ امراض چشم کی دوا کمیسٹن آئی ڈراپس کا ایک بیچ غیر ضروری قرار دے کر ڈراپس کا پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا گیا۔ غیر معیاری دوا کا استعمال مریض کی بینائی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تفصیلات فوزیہ علی کی رپورٹ میں۔ قومی سیٹن آئی ڈراپس کا بیچ CYF003 بینائی کے لیے خطرناک قرار۔ آنکھوں کے انفیکشن کے علاج کے لیے ڈراپس کی فروخت پر پابندی عائد۔ ڈریب کی کمپنی کو آئی ڈراپس کا متاثرہ بیچ مارکیٹ سے اٹھوانے کی ہدایت۔ قومی سیٹن آئی ڈراپس نبی قاسم انڈسٹری کراچی کی تیار کردہ ہے۔ آئی ڈراپس پروڈکٹ الرٹ شہریوں، ڈاکٹرز اور کیمسٹ کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کو قومی سیٹن آئی ڈراپس کا متاثرہ بیچ مریضوں کو استعمال نہ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈریب نے صوبائی ٹیموں کو میڈیسن مارکیٹ میں سرویلنس بڑھانے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راوی روڈ کا اچانک دورہ۔ آشوب چشم کا شکار بچوں کے اسکول آنے پر سخت برہمی کا اظہار۔ پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں 28 اور 30 سپٹمبر کو چھٹی دینے کی ہدایت۔ تمام اسکول 2 اکتوبر کو کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راوی روڈ کا اچانک دورہ۔ حکومتی ہدایات کے باوجود آشوب چشم میں مبتلا طالبات اسکول میں حاضر تھی، جس پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور سیکرڈ اسکولز کو فوری طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اسکولز میں 28 اور 30 ستمبر کو چھٹی دینے کی ہدایت کر دی۔ جمعے کے روز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تعطیل ہوگی۔ 4 چھٹیوں کے بعد پیر کے روز دوبارہ اسکول کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیر کے روز تمام اسکولز کے باہر بچوں کو داخلے کے وقت اساتذہ چیک کریں گے۔ جن بچوں میں آشوب چشم کی شکایت ہوئی ان کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ 3 چھٹیاں، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ عید میلاد النبی کی فرائیڈے کی چھٹی ہے، سیٹرڈے سنڈے ویسے چھٹی ہے۔ ہم تھرسڈے کو ہم نے آف اناؤنس کیا ہے سارے پنجاب کے اسکولوں کا میٹرک تک، تاکہ ایٹ لیسٹ 4 دن میں یہ ایوریج کم ہو جائے گی۔ گھر پہ رہیں گے بچے، ایک دوسرے سے پھیلیں گے نہیں تو کم ہو جائے گی۔ آشوب چشم کے حوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں آشوب چشم کی وبا آلودگی کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ اس وبائی مرض میں مبتلا افراد ہسپتالوں میں جانے سے گریز کریں۔ جب بھی باہر سے گھر آئیں تو ہاتھ اور آنکھیں بھی دھوئیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے مزید کہا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کالا چشمہ پہنیں تاکہ دھوئیں اور گرد و غبار سے محفوظ رہا جا سکے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 24 سیشن ججز کو OSG بنا دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد سیشن ججز کو OSG تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تقرری کے منتظر 24 سیشن ججز اپنے متعلقہ اضلاع میں بطور OSD تعینات ہوں گے۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
کہ الیکٹرک صارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافے کی منظوری گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں دی گئی۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلے کا نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر اضافے کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد اضافے کا اطلاق ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے تحت ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 272 سے کم کر کے 266 کر دی گئی۔ ایک حلقہ میں ووٹروں کی تعداد 8 لاکھ سے زائد رکھی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نئی حلقہ بندیاں قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں کم ہو کر 266 رہ گئی۔ وزیر اعظم کی انتخاب کے لیے نمبر گیم بھی چینج۔ اعتماد کے لیے اب 169 ووٹ لینا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن مسودے کے مطابق قومی اسمبلی کی اب 272 کے بجائے 266 نشستیں ہوگی۔ ان میں 60 نشستیں خواتین جبکہ 10 نشستیں اقلیتوں کی ہوگی اور وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے 169 ووٹ درکار ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں میں وفاقی دارالحکومت سے 3، پنجاب سے 141، سندھ سے 61، خیبر پختونخوا 45 اور بلوچستان میں 16 نشستیں ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد 297 برقرار ہے۔ سندھ اسمبلی کی کل جنرل نشستوں کی تعداد 130 ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 اور بلوچستان اسمبلی کی 51 نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن اعلامیہ کے مطابق کسی بھی صوبے کی کل نشستوں کو ووٹروں کی مجموعی تعداد کے ساتھ تقسیم کر کے مساوی ووٹرز رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم بلوچستان میں کئی نشستیں مختلف اضلاع پر بھی مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے پنجاب میں ایک نشست کے لیے آبادی کی کم سے کم تعداد 9,05,595، سندھ کے لیے 9,13,052، خیبر پختونخوا کے لیے 9,07,913، بلوچستان کے لیے 9,30,900 جبکہ اسلام آباد کے لیے 7,87,954 رکھی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے عملے کی تفصیلات فراہم کرنے سے متعلق کیس میں عدالت عظمیٰ نے فریقین کو تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا، سپریم کورٹ اگر انفارمیشن کمیشن کے ماتحت ہے تو عدلیہ آزاد کیسے ہو گئی؟ آئین کے مطابق عدلیہ کسی کے ماتحت نہیں۔ سپریم کورٹ عملے کی تفصیلات فراہم کرنے سے متعلق شہری کی درخواست۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت چیف جسٹس کے استفسار پر درخواست گزار نے کہا کہ ملکی اداروں میں شفافیت کے لیے کام کر رہا ہوں، اس لیے معلومات درکار ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ رجسٹرار آفس نے کمیشن کو آرڈر واپس لینے کا کہا اور موقف اپنایا کہ کمیشن سپریم کورٹ سے متعلق آرڈر نہیں دے سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ خود درخواست گزار بن کر کسی عدالت میں جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کل کمیشن سپریم کورٹ ججز کی فیملی کی معلومات پبلک کرنے کا کہہ دے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ آرڈر بس نظر انداز کر دیں گے یا چیلنج ہوگا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ وہ آرڈر ججز کی فیملی چیلنج کریں گی یا سپریم؟ جسٹس کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ قانون میں ٹریبیونلز اور دیگر عدالتوں کا ذکر ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں 2 خواجہ سرا بھی ملازم ہیں، وہ خود کو ظاہر نہ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صرف اتنی معلومات دی جا سکتی ہیں کہ 2 خواجہ سرا بھی ملازم ہیں۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں ماضی میں 3 سابق وزرائے اعظم کی قیام گاہ رہ چکی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی چوتھے سابق وزیر اعظم ہیں جنہیں اڈیالہ جیل کا مکین بنایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ملک کے اور کون کون سے رہنما اڈیالہ جیل کے باسی رہ چکے ہیں، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے جاوید حسین کی یہ رپورٹ۔ اڈیالہ جیل کے نام سے معروف سینٹرل جیل راولپنڈی کا نام ہمیشہ پاکستانی سیاست میں گونجتا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ملک کے 3 وزرائے اعظم سمیت متعدد اہم سیاستدان قید کاٹ چکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی یہاں پابند سلاسل ہونے والے چوتھے سابق وزیر اعظم ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف 2 مرتبہ اڈیالہ جیل کے مہمان بنے۔ پہلی بار 1999 میں طیارہ سازش کیس میں سزا کے بعد نواز شریف کچھ عرصہ یہاں قید رہے۔ اس کے علاوہ انہیں اٹک قلعے میں بھی قید رکھا گیا۔ دوسری مرتبہ پینما کیس میں سزا کے بعد اڈیالہ جیل نواز شریف کا مسکن بنا۔ اس فیصلے کے بعد نواز شریف اڈیالہ جیل کے علاوہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں بھی قید رہے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو بھی اڈیالہ جیل میں قید رکھا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی اپنی زندگی کا کچھ وقت اڈیالہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی اڈیالہ کے مکین رہ چکے۔ یوسف رضا گیلانی نے ستمبر 2004 سے 2006 تک
1.5 बरस से ज्यादा अरसा अडियाला जेल में गुजारा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी मुशर्रफ दौर में अडियाला जेल का मेहमान बनाया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी कुछ वक्त यहाँ गुजार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक भी मुशर्रफ दौर में कुछ वक्त के लिए अडियाला जेल के कैदी बने। नवाज शरीफ की जिला वतनी के दौरान जावेद हाशमी ने भी चंद माह तक अडियाला जेल में कैदोबंद काटी। साबिक गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी भी अडियाला जेल में कैद रहे। मारूफ मॉडल अयान अली भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में यहाँ असीर रहीं।